اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر المعین. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فأکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. وجاءوا على قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. سلسلہ کلام حضرت یوسف علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا. برادران حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے اور جب واپس آئے تو قمیض خون آلود لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں کہ ہم لے گئے جناب یوسف علیہ السلام کو اور ہم کھیل کود میں مصروف تھے. اپنے اساس اور سامان کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑا ہوا تھا اور ایک لمحے کے لیے جب ہم نے غفلت کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. اور اگر ہم اس بات میں سچے بھی ہوں تو آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. دو چار سوال ہیں اور ان کو بیان کر کے انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اور خواب کو آ کر والد بزرگوار کے سامنے بیان کیا تو وہاں پہ قرآنی آیت تعبیر کے طور پہ جو ذکر کی وہ یہ تھی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ان قریب خداوند عالم آپ کو مجتبی قرار دے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تعویل کا علم بھی خداوند عالم آپ کو عطا کرے گا اور اپنی نعمتوں کو بھی تم پہ تمام کرے گا. خوب یہ تعبیر کس نے کی تھی؟ جناب یعقوب علیہ السلام نے. وہ یہ تعبیر بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر کے طور پہ زندہ بھی رہیں گے. ظاہر سی بات ہے جب زندہ رہیں گے تو یہ سارے کام خداوند عالم کے ان کے شامل حال ہوں گے. اگر اتنا علم تھا کہ یہ زندہ رہیں گے تو پھر بعد والی آیت میں جب لے کے جا رہے تھے برادران یوسف تو کیوں کہا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم لے جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے. ان دو آیات کو آپس میں کیسے جمع کریں گے؟ جب آپ کو پتہ ہے تو پھر خوف کس چیز کا ہے؟ یعنی یہ کیوں تکرار کر رہے ہیں آپ کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ زندہ رہیں گے اور خدا آپ کو مجتبی قرار دے گا تو پھر یہ بات کہنا کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ یہ اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے. یا یہ کہو کہ آپ کو علم نہیں تھا. خود جب علم نہیں تھا پھر کیوں کہا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ؟ بس یہ جو كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ ان علم کہا ہے. اگر ان علم کہا ہے تو اخاف ان یاکلہ الذئب کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ زندہ رہے گا تو پھر اس خوف کی کوئی توجیہ نہیں ہے. اور اگر وہ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ بغیر علم کے آپ نے کہا ہے تو یہ مقام نبوت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. بغیر علم کے بات کرنا ایک نبی کے لیے یعنی اپنی تعبیر کے مطابق خیالاتی باتیں کر رہے ہیں آپ یا نا واقعیت سے پردہ اٹھا رہے ہیں. اگر واقعیت سے پردہ اٹھا رہے ہیں تو پھر اس آیت کا کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ ایک چیز پہلے شاید عرض کی ہو، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مقام علمی ہو، کمال وجودی ہو، درجات ہوں، کمالات ہوں، کسی بھی درجے پہ کسی بھی کمال تک پہنچنے کے لیے خداوند عالم نے ایک قانون ذکر کیا ہے. اور وہ قانون کیا ہے
وہ قانون یہ ہے کہ جب تک معرض امتحان میں انسان کو نہیں ڈالا جائے گا تب تک کوئی کمال نہیں ملے گا، تب تک کوئی درجہ نہیں ملے گا۔ بغیر امتحان کے کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اب وہ نبی ہو یا غیر نبی، فرق نہیں کرتا ہے۔ کمالات کی دنیا تک جانے کے لیے جب تک معرض ابتلا میں نہیں آتا کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، حصر کے ساتھ کہ جتنی سعی و کوشش کرو گے اتنے ہی کمالات آپ کو ملیں گے، اور اگر سعی و کوشش انسان کی نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی کمال ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھ لیں پورے قرآن کو، جہاں پہ بھی انبیاء کا تذکرہ خداوند عالم نے کیا ہے، اتنے سخت ترین امتحانات میں گزارنے کے بعد ان کو درجات عطا کیے ہیں۔ مثلا اس سے بارز ترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا ہے۔ وہاں پہ بھی کیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ ابتلا میں ڈالا، معرض امتحان میں آئے، تب جا کر وہ کمال امامت اور وہ بالا ترین درجہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میسر آیا ہے۔ یا پیغمبر اسلام کے لیے بھی ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے محبوب ہم نے اس لیے قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ سختی میں پڑھ جائیں، بس سختی میں پڑھنا یہ امتحان ہے، یہ ابتلا ہے، اس کے بعد درجات ہیں۔ یا قرآنی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اگر آپ اس درجے پہ آنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے نزول کا مرکز بنے، سنلقی علیک قولا ثقیلا، اس کے لیے کیا کرو قم اللیل الا قلیلا، ابتلا میں آؤ، امتحان میں آؤ، آزمائش میں آؤ، بس بغیر آزمائش کے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ یہ قانون ہے۔ اس قانون کے سائے میں خوب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر بیان کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور یہ بھی روایات کا مضمون ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی آ کر خواب بیان کرے، بے شک آپ نہ جانتے ہوں لیکن تعبیر اچھی بیان کریں۔ ممکن ہے آپ کی اچھی تعبیر کرنے سے اس کا حوصلہ بلند ہو جائے اور آہستہ آہستہ اس درجے پہ پہنچ جائے۔ یعنی موظف ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی کوئی خواب آپ کے سامنے آ کر بیان کرتا ہے تعبیر اچھی کریں جس سے اس کے اندر مایوسی نہ ہو، لیکن وہ خواب کی تعبیر ملے گی ابتلا کے بعد، امتحان کے بعد۔ یوں نہیں ہے کہ بس خواب دیکھ لیا اور انہوں نے جو تعبیر کر دی بس بغیر کسی امتحان کے یا بغیر کسی ابتلا کے اس درجے پہ پہنچ جائے گا، نہ، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ پس جو کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کو مقام اجتباء پہ پہنچائے گا بغیر ابتلا کے، بغیر امتحان کے، یا نہ امتحان کے سائے میں آپ اس درجے پہ جا پہنچو گے، بس ایک قانون الہی کے سائے میں جاؤ گے۔ مطلب دوم یہ کہ آیا خواب کی تعبیر بیان کر دینے سے کوئی آدمی اس درجے پہ پہنچ جائے گا، یا نہ اپنا امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد وہاں پہنچے گا؟ وہ یقیناً امتحان کے بعد پہنچے گا۔ دوسرا مطلب یہ کہ آیا امتحان دینے کے بعد حتماً وہی تعبیر بیان کی جائے گی جو اس نے خواب دیکھا ہوگا، یا نہ بدا بھی ممکن ہے؟ بدا بھی ممکن ہے، یعنی وسائل سارے انجام دینے کے بعد، آزمائش میں سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی ممکن ہے وہ خواب اسی طرح جس طرح سے دیکھا ہو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ وہ حضرت یوسف سے بڑھ کر جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، کیا فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب دیکھا ہے اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں اپنے اسماعیل بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ وہ بیٹا پلٹ کے کیا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے اس کو انجام دیں۔ وہ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور خواب کے لیے سارے امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، اور جب ذبح اسماعیل کی باری آتی تو حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سارا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منوان اسی طرح سے انجام دیا ہے، لیکن جو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، ذبح بھی کیا مقام عمل میں، لیکن جناب اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ خواب بھی تھا، دیکھا بھی ہے، معرض ابتلا میں بھی آئے، امتحان میں پورا اترے بھی صحیح، اور اس کے باوجود کیا ہوا ہے
وہ خواب جس طرح سے دیکھا تھا اسی طرح قابل تعبیر نہیں ہوا۔ اب خداوند عالم کیا دیکھنا چاہتا تھا؟ وہ الگ یہ تھا کہ قد صدقت الرؤیا، آپ نے سچ کر دکھایا، بس ہم بھی یہی دیکھنا چاہ رہے تھے، اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، آپ کی تعبیر یہیں تک تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف کو یہ بتایا کہ کذالک یجتبیک ربک، مقام اعتبار تک جانے کے لیے سارے امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ بتا بھی ممکن ہے، اور طبی آثار کے مطابق اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ بھائیوں کے ساتھ جاؤ گے، اور ممکن ہے کہ آپ کے زندگی میں یہ خطرات لائق ہوں، بھیڑیا اور آپ کو کھا جائے بدا کے عنوان سے۔ پس یہ جو اخاف ان یاکلہ الذئب کہا ہے، وہ اس بنیاد پہ کہا ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، طبعی راستے ہیں، اور تعبیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب انسان مجبور ہو گیا ہے حتماً وہ کام ہو کر رہے گا، بلکہ بیچ میں مشکلات بھی آئیں گی، جن مشکلات کے نتیجے میں بدا کی صورت میں مسائل چینج ہو سکتے ہیں، اور اسی چینجیبل مسائل کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، آپ کی اس مقام اجتبا تک جانے کے لیے جو بھی خداوند عالم نے آپ کے لیے ابتلاعات رکھے ہیں، ان ابتلاعات میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ راستہ آپ کو طے کرنا پڑے گا، اور ممکن ہے اس راستے میں بھیڑیا آئے اور آپ کو نقصان پہنچائے۔ بس یوں نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو علم تھا خلاف علم بات کی ہے، نا، علم ہے، لیکن اس علم کے ساتھ ساتھ وہ راستہ طبیعی جو ہے وہ بھی ذکر کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ ہاں اس راستے میں بتا بھی ممکن ہے اور یہ حالات چینج ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک طبیعی راستہ انسان دیکھتا ہے، اور اس راستے کے بعد آدمی جب جا رہا ہوتا ہے کہ اس راستے پہ یہ جا رہا ہے یقیناً اس کا انجام موت پر منتہی ہوگا۔ اب وہ راستہ بھی ہے، دیکھا بھی، یعنی علم بات کی ہے، لیکن بیچ میں ایک ایسا مخفی راستہ کہ اگر اس شخص نے اس راستے پہ چلتے ہوئے اس سے پہلے کہ یہ راستہ طے کرے اگر صدقہ دے دے تو وہ مصیبت جو سامنے آنے والی ہے وہ ٹل سکتی ہے، اور انسان اگر صدقہ دے کے جاتا ہے اور مصیبت سے ٹل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کسی معصوم نے پہلے کی خبر دی ہے وہ خبر کذب ہو جائے یا جھوٹی ہو جائے، نہ، چونکہ بتا بھی ہے، علل و اسباب بھی ہیں، علل و اسباب کی روشنی میں پھر معصوم آ کے ذکر کرتا ہے، جس طرح کے کئی ایک نمونے پیغمبر اسلام کا بھی ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ شادی ہو رہی تھی اور نوجوان اپنا شادی میں مصروف تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام گزرے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کتنی خوشی میں ماں ہے اور گم ہے، اور جبکہ یہ پہلی رات میں ہی مر جائے گا۔ اور بعد میں دیکھا کہ صبح زندہ ہے، اور آگے انہوں نے کہا یہ کیا، آپ نے خبر کس کی دی تھی؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا کیا رات کو؟ کہا جو ہمیں کھانا تھا ملا تھا تو کوئی سائل آیا تو ہم نے اس کھانا اٹھا کے سارا جا کر راہ خدا میں دے دیا۔ کہا اگر وہ صدقہ نہ دیا ہوتا، اس کے بعد گئے اور اپنی تصدیق کے لیے کہا بستر سے لحاف اٹھاؤ، دیکھا تو وہاں پہ زہریلا سانپ پڑا ہوا ہے، کہا کہ اگر وہ صدقہ نہ دیا ہوتا تو یہ سانپ ڈس لیتا اور آپ کی موت واقع ہو جاتی۔ بس علل اور اسباب کی دنیا ہے، البتہ بعض اسباب انسان کو معلوم ہوتے ہیں اور بعض معلوم نہیں ہوتے۔ بس یوں نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ذکر کر دیا کہ تعبیر ہم نے یہ بیان کر دی ہے تو یہ قابل تبدیل یا قابل تغیر نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ چینج ہو جائے، اس لیے کہا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ۔ مطلب دیگر یہ ہے اس آیت کے اندر کہ شام کے وقت جب آئے قمیص حضرت یوسف علیہ السلام لے کے آئے، عرض کیا تھا کہ یہ قمیص 3 جگہ پہ سورہ مبارکہ یوسف اس کا تذکرہ ہے۔ پہلا مورد یہ ہے کہ جہاں پہ برادران یوسف قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، اور وہی قمیص بہترین شاہد بن جاتی ہے حیات حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ وہ لے کے آئے، کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے، فوراً اسی قمیص سے استدلال کیا جناب یعقوب علیہ السلام نے کہ اگر یہ قمیص سالم ہے تو اس کا مطلب ہے میرے بچے کو نقصان نہیں پہنچا۔ یہ پہلا مورد ہے جہاں پہ قمیص نے شاہد صدق قرار پائی حیات حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ مورد دوم جہاں پہ یہی قمیص شاہد صدق بنتی ہے عفت جناب یوسف علیہ السلام کے لیے، اور وہ مورد یہ تھا کہ جب زلیخا نے مکر کیا، اپنے شہوت کے جنجال میں پھنسانا چاہا
حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور وہ پیچھے دوڑی، اس نے جا کے قمیض کو پکڑا، قمیض کو پھاڑ دیا۔ اب وہاں پہ جب دیکھا کہ دروازے پہ آتی ہے، اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، فوراً وہیں پہ پینترا بدل کے کہتی ہے کہ آپ کے غلام نے تجاوز کیا ہے اور آپ کی ناموس کو وہیں پہ شاہد من اہلہا، کہ انشاءاللہ تفصیلی بات وہیں پہ آ رہی ہے۔ وہاں پہ بچے نے گواہی دی، کیا تھا وہاں پہ بھی معرض شہادت میں عفت اور پاک دامنی کے لیے جو نمونے کے طور پہ سامنے آئی وہ کون سی چیز تھی؟ قمیض۔ کہا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عفیف ہے، پاک دامن ہے، کیونکہ وہ حملہ ور ہوئی ہے، اور اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے، یہ معاذ اللہ جھوٹ ہے۔ وہاں پہ بھی قمیض کیا ہے؟ بہترین صدق اور بہترین شاہد بنی، کس کے لیے؟ عفت حضرت یوسف علیہ السلام کو ثابت کرنے کے کام آئی۔ تیسرا مورد یہی قمیض ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ جو بینائی حضرت یعقوب علیہ السلام کا سبب بن جاتی ہے۔ بس ہو سکتا ہے کہ معصوم سے وابستہ چیز، نہ فقط وابستہ روح پیغمبر سے بلکہ جسم پیغمبر سے اگر کوئی چیز وابستہ ہو جائے تو وہ اتنی پاکیزگی اس میں آ جاتی ہے کہ وہ شاہد صدق حیات کے لیے بن جاتی ہے، شاہد صدق عفت کے لیے بن جاتی ہے، اور بہترین شاہد اور بہترین ذریعہ بن جاتی ہے بینائی حضرت یعقوب کے لیے۔ پس یہاں سے جو مسلمان نما، یہ داعشی، سلفی، وہابی جتنے بھی ہیں، دین سے بی بہرا، عقل اور ہوش کے اندھے لوگ، کہ جو کہتے ہیں کہ ان تبرکات کے ساتھ توسل کرنا جائز نہیں ہے، وہ روح انسان اور روح قرآن سے دور ہیں۔ وہ یہ تین قمیضیں تھیں اور تین مختلف اوقات میں بدن یوسف علیہ السلام سے مس ہوئی تھی، اور مس ہونے کے نتیجے میں دیکھیں تینوں کام کر دکھائے۔ پس وہ لباس یا وہ کپڑا جو بدن معصوم سے ٹچ ہو جاتا ہے، خود اس کے اندر اتنی تاثیر آ جاتی ہے کہ وہ کئی خارق العادہ کام انجام دینے کے قابل بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں بلے خزائی جب آتا ہے اور اشعار پڑھتا ہے، امام علیہ السلام کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو فوراً کہتا ہے کہ مولا مجھے پیسے نہیں چاہیے، وہ کیا چاہیے؟ کہ اپنی وہ قمیض جو آپ کے بدن سے ٹچ ہوئی ہے، جس میں آپ نے عبادتیں انجام دی ہیں، ہدیے کے طور پہ مجھے یہ دیں کہ میرے کام یہ چیز آئے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آقا جب تک کوئی چیز جس میں معصوم سے ٹچ نہیں ہوتی اس کے اندر اتنی تاثیر نہیں ہوتی، جب بدن معصوم سے مس ہو جاتی تاثیر آ جاتی ہے۔ اب وہ کپڑا ہو تو بھی تاثیر دکھاتی ہے، اگر مٹی ہو تو وہ بھی یہی تاثیر دکھاتی ہے۔ اس لیے قبور ائمہ پہ جانے کا ایک ذریعہ یہی ہے کہ وہ قبر کے اگرچہ خاک ہے لیکن اس خاک نے جسم معصوم کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے، تو وہ اگر قمیض ٹچ ہوتی ہے، وہ اگر یہی کام کر دکھاتی ہے، تو وہ قبور جن قبور نے اپنے اندر جسم معصوم کو محفوظ کیا ہوا ہے ان کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے۔ یقیناً قرآنی آیات کے سائے میں وہ قبور جو اجسام معصومین کو اپنے اندر جگہ دے کر معصوم کا تحفظ کیے ہوئے ہیں، ان قبور میں بھی یہی تاثیر ہے، مریض کو شفا مل جاتی ہے، مشکلات جن کی ہوتی ہیں ان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور کئی ایک مسائل اسی قبر پہ جانے کے بعد حل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عام مٹی نہیں ہے، عام خاک نہیں ہے، اس خاک کے اندر تاثیر ہے کہ جس میں انسان معصوم سے وابستہ ہے اور اسی وابستگی کے نتیجے میں یہ تاثیر آتی ہے۔ اب سوال دوسرا یہ کہ یہ پتھر ہے، یہ خاک ہے، یہ مٹی ہے، یہ کپڑا ہے، بے روح ہے، بس اس میں جو تاثیر آئی ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے؟ جسم معصوم کی وجہ سے۔ وہ جسم معصوم میں کہاں سے تاثیر آئی ہے؟ روح معصوم کی وجہ سے، چونکہ روح عظیم ہے، روح کی عظمت بدن میں سرایت کرتی ہے اور بدن کی عظمت بقیہ اجسام میں آ کر سرایت کرتی ہے۔ پس مین مرکز کیا ہے پیچھے؟ وہ روح بلند ملکوتی معصوم علیہ السلام کا،
اس روح عظیم کی وجہ سے عظمت بدن میں آ جاتی ہے، بدن کی وجہ سے آ کر ان اجسام میں وہ عظمت سرایت کر جاتی ہے، اور طول تاریخ میں آپ دیکھتے رہیں. اور یہ خاصہ فقط معصومین کا نہیں ہے، بلکہ غیر معصوم کی زندگیوں میں بھی یہ چیز رونما ہوتی رہی. واقعہ کئی مرتبہ شاید تکرار کیا ہو، محدث قمی رضوان اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ وہی ہاتھ جو زندگی بھر قال الصادق اور قال الباقر علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے رہے، یہ بدن ہے ایک روح عظیم کے ساتھ استعمال ہو رہے تھے، اور اسی جسم کے اندر تاثیر یہ آئی تھی کہ اپنے بیٹے جب بھی مریض ہوتے تھے وہاں پہ ان کے بابا ہاتھ رکھتے اور ان کا مرض ٹھیک ہو جاتا، شفا یاب ہو جاتے. بس یہ کوئی تعجب کرنے والی بات نہیں ہے، دین کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، شرک بھی اس میں نہیں ہے، کوئی بگاڑ دین کا ان مسائل سے معتقد ہونے کے بعد وجود میں نہیں آتا. لہذا عیناً دینی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، قرآنی مسئلہ ہے، اور توحید کے ساتھ کاملاً سازگار ہے. خود معصوم کی روح کے اندر جو تاثیر آتی وہ کہاں ہے؟ وہ خداوند عالم کی طرف سے آتی ہے. پس ایک سلسلہ مراتب ہے، خدا سے ارواح ملتی ہیں، ان ارواح میں تاثیر خالق کائنات کی طرف سے آتی ہے. ارواح کے بعد چونکہ جسم پہلے سے مربوط ہوتا ہے روح کے ساتھ، جسم میں تاثیر آتی ہے، جسم سے چیزیں جو وابستہ ہوتی ہیں پھر آہستہ آہستہ تاثیر ان میں آنا شروع ہو جاتی ہے. بس السلام علیکم. یہ عین ممکن ہے کہ ایک معصوم کا لباس اور ایسے کام خارق العادہ انجام دینا شروع کر دے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. مطلب دیگر یہ تھا کہ یہ دمن کذب لے کے آئے. اشارہ کیا تھا کہ خون نہ سچا ہوتا ہے نہ جھوٹا ہوتا ہے. ہاں خون کے بارے میں سچ بولا جا سکتا ہے اور جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. خون بذات ہی نہ سچا ہے نہ جھوٹا ہے. البتہ خون کے ذریعے کسی کی سچائی ثابت ہو سکتی ہے، اور اسی خون کے ذریعے ممکن ہے کسی کی وہ تکذیب یا جھوٹا پن اس کا آسانی سے ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد مطلب سوم قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. کیا کیا ہے کا تسویل کی ہے. اس سے پہلے کہ اس تسویل کو بیان کریں، ایک نقطہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور انسان کی زندگی میں رونما ہو کر رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی انسانیت، یا آپ انسان سے ہٹ کر جتنے بھی موجودات ہیں، ہر موجود کا تشخص، ہر موجود کی اپنی ذاتی حیثیت جس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے. مثلا ایک درخت ہے، آپ اس کو بعنوان درخت پہچانتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ کس خصوصیت کی وجہ سے آپ اس کو درخت کہتے ہیں، کس صفت کی بنیاد پہ آپ پہاڑ کو پہاڑ کہتے ہیں. اور پھر درختوں میں بھی کسی کو گلاب کہتے ہیں، کسی کو ناشپاتی کہتے ہیں، کسی کو آم کہتے ہیں، کوئی امرود ہے. اور یہ سارے تشخصات یہ کس بنیاد پہ ہیں؟ حیوانات کی دنیا میں بھی ایسے، کوئی شیر ہے، کوئی لومڑی ہے، کوئی بھیڑیا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے. یہ کس طرح سے تمایز آتا ہے موجودات کے اندر، یعنی ایک موجود دوسرے سے کیسے الگ ہو جاتا ہے، اور اس الگ ہونے کے بعد پھر وہ اپنے موجود کی رہنمائی کرتا ہے کہ مجھے اس انداز سے پہچانے. لہذا گائے بھینس میں انسان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، مشتبہ نہیں ہوتا ہے، یعنی خلط نہیں کرتا ہے. گائے کو گائے سمجھتا ہے، بھینس کو بھینس سمجھتا ہے. جتنے بھی جانور ہیں ان سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. وہ انسانوں میں بھی ایسے ہی ہے. البتہ جسم کے اعتبار سے ذرا تشابہ ہوتا ہے، لیکن بالآخر ہر انسان ظاہری طور پہ دوسرے انسان سے متمایز ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ موجودات، اب وہ حیوان ہوں، درخت ہوں، انسان ہو یا جو بھی ہوں، یہ موجودات ایک دوسرے سے الگ کیسے ہوتے ہیں، جدا کیسے ہوتے ہیں، تمایز ان میں کیسے آتا ہے، جدائی ان کے اندر کیسے آتی ہے. میں اس لیے سوال کو ذرا سادہ الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، اصطلاح استعمال کرنے سے گریز کر رہا ہوں کہ کہیں اصطلاح میں گم نہ ہو جائیں، اور ممکن ہے سننے والے غیر حوضوی ہوں، ان تک یہ بات پہنچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اشیاء بالآخر پہچانی جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کس وجہ سے پہچانی جاتی ہیں.
کون سی چیز باعث بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہر شے جو دوسری شے سے الگ ہوتی ہے اور الگ ہو کر نمایاں ہو جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، اس کے اندر ایک خاص صفت ہوتی ہے. اس صفت کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں سے الگ ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے. وہ صفت کیا ہوتی ہے؟ اس صفت کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. جب وہ تیسرے مرحلے پہ پہنچتی ہے تو ایک چیز دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے. اور وہ صفت کیا ہوتی ہے؟ شروع میں وہ جب بھی کسی وجود کے اندر آتی ہے تو وہ صفت حال بن کر ظاہر ہوتی ہے. حال بننے کا معنی یہ ہے کہ کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. حالت یعنی کبھی یہ حالت ہے اور کبھی اس کی وہ حالت نہیں ہے. پہلے جب بھی کسی وجود کے اندر وہ صفت ظاہر ہوگی تو حالت بن کر نمایاں ہوگی، یعنی کبھی ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی. اس کے بعد دوبارہ وہی صفت حالت کے بعد ملکہ بن کر ظاہر ہوتی ہے. جب ملکہ بن کر ظاہر ہوتی ہے اس کے اندر دوام آ جاتا ہے، زیادہ دیر تک رہتی ہے. جب زیادہ دیر تک رہتی ہے تو تشخص بھی اس کا زیادہ دیر تک رہتا ہے، نمایاں بھی زیادہ دیر تک رہتی ہے، تمیز اور جدائی بھی زیادہ دیر تک رہتی ہے. اور آخری مرحلے میں جب آتی ہے تو وہ وہی صفت ملکے سے ہٹ کر درجہ بن جاتی ہے، یعنی اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے. اور جیسے وجود کا حصہ بنتی ہے پھر وجود کے ساتھ رہتی ہے. تو پھر وہ وجود جب تک رہتا ہے وہ صفت اس سے جدا نہیں ہوتی. پھر اسی صفت کے سائے میں وہ چیز ہمیشہ پہچانی جاتی ہے. اب مثال عرض کروں. دیکھیں ایک بچہ ہے، آتا ہے بچپنے میں پڑھنا شروع کرتا ہے، ڈاکٹری کا کورس کرتا ہے، میڈیکل کا. شروع میں میڈیکل کی جتنی بھی معلومات ہیں وہ حالت بن کر اس کے وجود کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، اسی لیے آپ اس کو ڈاکٹر نہیں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، پڑھ رہا ہے. اب آہستہ آہستہ جب اس کا کورس مکمل ہوتا ہے وہی تعلیم آہستہ آہستہ اس انسان کے لیے ملکہ بن جاتی ہے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ ڈاکٹر صاحب کہہ کے اس کو پکارنا شروع کرتے ہیں. اور ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے کہ یہی میڈیکل اس کی وجود کا حصہ بن جاتا ہے، تشخص بن جاتا ہے. اب معاشرے میں کس نام سے پہچانا جاتا ہے؟ اب پورے ڈاکٹر صاحب ہیں. اب یہ ڈاکٹریٹ اس سے آپ جدا نہیں کر سکتے ہیں. بس یہی ایک چیز جو عام بچہ تھا، عام بچے سے اس نے حرکت کی، کرتے کرتے کہاں پہنچا؟ اب وہ تشخص میں آ گیا کہ اب پورے معاشرے سے یہ الگ ہو کر پہچانا جاتا ہے. اب وہ کس شعبے میں ہے؟ میڈیکل میں. یا آپ جتنے بھی ہیں شعبے آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی مجتہد بن جاتا ہے، کوئی جو بھی ہے، جو جو صفات اپناتا ہے انہی صفات کے بعد آخری مرحلے میں جا کر انہی صفات سے پہچانا جاتا ہے. آئے حوزہ علمیہ میں طالب علم بنے، پڑھتے رہے اور وہی حالت بن کر کمالات آپ کی ذات میں آتے رہے. پھر ایک زمانہ آیا ملکہ بن گیا، اور ملکہ بننے کے بعد درجہ بن گیا. درجہ بننے کے بعد اب مجتہد کے نام سے مشہور ہو گیا. اب کیا کہتے ہیں اس کو؟ عالم دین، مجتہد، فقیہ. پس وہ آخری صفت جو آتی ہے اور اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے، اس صفت سے اس وجود کا تشخص سامنے آ جاتا ہے. یہ بات اگر میں اپنی پہنچا سکا ہوں تو تمام اشیاء اسی طرح سے ہیں. مثلا بندر دوسرے سے کیوں الگ ہے؟ ایک صفت کی وجہ سے. وہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک خصوصیت ہے، صفت بنام نقالی. یہ نقالی کرنا، یہ شروع میں جب خداوند عالم خلق کر رہا ہوتا تو یہ نقالی پہلے حالت کی صورت میں ہوتی ہے، پھر ملکہ بنتی ہے، ملکے بعد اب اس کی خصوصیت بن جاتی ہے. اب خصوصیت جب بنتی ہے تو یہی خصوصیت سے یہ موجود پہچانا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نقال. اسی لیے خداوند عالم نے مذمت بھی کی ہے کہ نقال بن کر زندگی بسر نہیں کرو، ہم نے عقل دی ہے. اگر نقال بن کر زندگی بسر کی تو کیا بنو گے؟ بندر بن جاؤ گے. کسی کے گھر میں گئے، کوئی چیز دیکھی کہ اس گھر میں پڑی ہوئی ہے، واپس گھر آئے، کہا جب تک یہ نہیں ہوگی ہمیں چین نہیں آئے گا. اب کسی کے پاس ہے سرمایہ، اس نے لیا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. پھر زندگی کو سختی میں ڈال کے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر اب وہ چیز کو حاصل کرنا ہے. خدا نے کہا یہ بندر کا کام ہے. بس بندر جو پہچانا جاتا ہے وہ نقالی سے پہچانا جاتا ہے. اگر ہم نے نقالی کی
تو ہماری صفت بھی کیا بن جائے گی؟ میمون. وہی کونو قردۃ خاسئین جو قرآن نے تعبیر بیان کی ہے. یا چوہا، چوہا کس وجہ سے جدا ہوتا ہے دوسری چیزوں سے؟ چوری کی وجہ سے. وہ اس کی صفت چوری کرنا ہے، یعنی اس کی وجود کی خصوصیت اور وجود کا تمایز کیا ہے؟ سرقت، چوری. وہ انسان جو دزد ہے، چور ہے، سارق ہے، یہ ایسا ایسا کیا کر رہا ہے؟ اپنی صفت خود بنا رہا ہے. اور وہ صفت جب بنے گی کیا بن جائے گا؟ چوہا. اور چوہے کی صفت اپنا کر جب درجے پہ پہنچ جائے گا، وہی چوری پہلے حالت بنتی، پھر ملکہ بنتی، پھر درجہ بنتی. درجہ بننے کے بعد اب کیا ہے؟ مکمل چوہا بن چکا ہے. جب مکمل چوہا بنے گا، البتہ یہ خدا کی ستاریت ہے عالم دنیا میں کہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن ایک دن یہ عالم دنیا کا پردہ جب اٹھائے گا، یہ ستاریت کا نظام ختم ہوگا اور پھر کشف اور شہود کی منزل آئے گی عالم قبر و برزخ اور قیامت میں، تو یہ اصلی روپ میں سامنے آ جائے گا. پس یہ اصلی روپ کیا ہے؟ وہ آخری صفت جو انسان کی ذات میں نمایاں ہوتی ہے. نمایاں ہونے کے بعد وہ کیا بن جاتی ہے؟ انسان کی شناخت کا ذریعہ بن جاتی ہے. وہ آخری صفت جس سے ہر شے کی پہچان ہوتی ہے، اس آخری صفت کو علمی اور منطقی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ فصل. اب وہ آسان ہو گیا ہے. کہتے تھے نا ایک جنس ہوتا ہے اور ایک فصل ہوتی. جنس کیا ہوتی؟ وہی مادہ ہے. اس مادے کے اوپر جب خاص شکل آ جاتی ہے، اس خاص شکل کو کیا کہتے ہیں؟ فصل. اور فصل کو فصل کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب ایک خاص اس کی صورت بنتی دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے. مثال، آپ کے پاس موم ہے. یہ موم کیا ہے؟ مادہ. اسی کو منطقی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ جنس. اس موم کو آپ بکری کی شکل میں ڈال دیں تو یہ بکری کی شکل کیا بن جائے گی؟ اس کے لیے فصل بن جائے گی. فصل سے کیا ہو جائے گا؟ دوسرے مادے سے جدا ہو جائے گی. جیسے ہی جدا ہوگی اب اس کا تشخص اپنا بن جائے گا. واضح ہے یہاں تک؟ خوب. اب اس مقدمے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرن فصبر جمیل. کیا کیا ہے؟ خداوند عالم نے ابتدائی خلقت میں انسان کو بدن دیا. بدن دینے کے بعد روح بھی عطا کی ہے، لیکن روح کا پہلا مرتبہ جو انسان کو ملا ہے روح انسانی کے سائے میں، وہ نفس انسانی ہے. یعنی روح انسانی نفس انسانی کی شکل میں وابستہ ہے انسان سے، جسم انسانی سے. جسم یہ کس سے بنا ہے؟ خاک سے. خاک سے میٹیریل لے کر انسان دنیا میں آ گیا. اب اس جسم کو مختلف شکلوں میں تبدیل ہونا ہے. وہ جو مختلف شکلوں میں تبدیل ہوگا، وہی چیز جو تبدیل ہوگی، اس تبدیل ہونے والی چیز کا نام کیا ہے؟ نفس. پس بدن کے ذریعے نفس انسانی مختلف شکلیں اپنانا شروع کرے گا. اب جو جو صفت انسان اپناتا رہے گا، نفس انسانی وہی بنتا رہے گا. اسی لیے دیکھیں قرآن نے ذکر کیا کہ کبھی یہ نفس مسولہ ہے، کبھی یہ نفس مضطربہ ہے، کبھی یہ نفس امارہ ہے، کبھی یہ نفس لوامہ ہے، کبھی یہ نفس مطمئنہ ہے، کبھی یہ نفس ملہمہ ہے. متعدد اقسام ہیں اس نفس کی. یہ 5 موٹی موٹی جو تھیں وہ قرآن نے ذکر کر دی ہیں، اور ہر ایک کے پھر الگ الگ شعبے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن یہی نفوس انسانی جو آخری صفت کے طور پہ اپنے اندر اپنا لیتے ہیں، اسی صفت کے سائے میں قیامت کے دن ان کو محشور کیا جائے گا. جو شکل، جو صفت، جو خصوصیت ہم نے اپنے اندر اپنائی ہے. صرف تعجب کے لیے عرض کر رہا ہوں. مثلا فرض کریں ایک انسان ایسا ہے جو نقالی بھی کرتا ہے. خود نقالی کرنے سے کون سی صفت اپنا رہا ہے؟ بندر کی. چوری بھی کرتا ہے. چوری سے کون سی شکل بن رہی ہے؟ چوہے کی. اور ساتھ ساتھ یہ گدھے کی خصوصیت بھی اپنا لیتا ہے. گدھے کی خصوصیت مراد یہ ہے کہ اصطلاحات انسان رٹ لیتا ہے اور اصطلاحات رٹنے کے بعد ان پہ عمل نہیں کرتا. تو اس نے کیا کیا؟ حامل علم بنا ہوا ہے. یعنی گدھے کے اوپر اگر آپ 1 ٹن کتابیں رکھ دیں
تو گدھا انسان بن جائے گا؟ یا کتابیں اپنے مقصد کو پہنچ جائیں گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ انسان جو علوم حاصل کرتا ہے حوضے میں آ کر اور ان علوم پہ عمل نہیں ہوتا ہے، اس سے کیا صفت بنے گی؟ گدھا بن جائے گا۔ خوب، اگر شہوت رانی کرے، چونکہ دیکھا ہے آپ نے کتنے ایسے افراد ہیں جو شہوت ران ہیں، اور یہ شہوت رانی کے نتیجے میں نہ جانے آئے دن کیا سے کیا ہو رہا ہے، اور پوری بشریت اسی شہوت رانی کے سائے میں نیست و نابود ہو رہی ہے۔ خوب، اگر ایک انسان شہوت رانی کا بھی شاکار ہو تو کیا بنے گا؟ خنزیر۔ وہ خنزیر فقط شہوت رانی کا نمونہ ہے، اور یہ انسان بدبخت ہر جانور کی ایک ایک صفت اپنا کر اپنی تصویر بنا رہا ہے۔ اگر تصور کریں کہ قیامت کے دن ایک ہی وجود آپ کو بندر بھی نظر آ رہا ہو، چوہا بھی نظر آ رہا ہو، گدھا بھی نظر آ رہا ہو اور خنزیر بھی نظر، کیسا ہوگا وہ؟ ہم ایک سانپ کو دیکھ کے بھاگنے لگتے ہیں، اور ایک ہی ایسا وجود ہو جو متعدد شکلوں کے ساتھ نمایاں ہو، کیسا ہوگا وہ عالم؟ اسی لیے ایک اسم قیامت کے اسامی میں سے کیا ہے؟ یوم الفرار۔ یہ یوم الفرار کس لیے ہے؟ کہ اس لیے کہ ہر چیز اپنی حقیقت کے ساتھ نمایاں ہوگی۔ جب نمایاں، ہم سانپ کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، تو ایک ایسا موجود دیکھ کر ہمیں چین آئے گا؟ یہ ایک ہے یوم الفرار۔ خوب، یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو مطلب ذکر کیا، کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نہیں کہا گیا، قال بل سولت لکم انفسکم، تمہارے نفس کی تصویر ہے، اور نفس کی تصویر نے تمہیں یہاں تک لا کھڑا کیا ہے۔ اب آئیں معنی کریں، تصویر کس کو کہتے ہیں؟ کہ نفس انسانی کے اندر خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جانتا ہے، نفس، کہ انسان کی خواہشات کیا ہیں، انسان کو کس سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب بری چیزوں سے اگر خوش ہوتا ہے اس نفس کو پتا ہے، اچھی چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے، اور اگر یہ نفس پٹڑی سے اتر جائے تو وہ چیزیں جو انسان کو اچھی لگتی ہیں، نفس کام یہ کرتا ہے کہ بری چیزوں کے اوپر اچھائی کا لباس پہنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر انسان دھوکے میں آ کر فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اب یہاں پہ یہی کام حضرت یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تم حسد کا شکار ہو، حسد کے نتیجے میں یہ سارا کچھ کر رہے ہو، لیکن اس حسد کے پیچھے بھی جو صفت کار فرمائے وہ صفت تصویل ہے۔ یہ تم چاہتے ہو کہ خدا کی نگاہوں میں اور میری نگاہوں میں محبوب بنو، اپنے آپ کو محبوب بنا کر میرے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہو۔ خوب، اس کا راستہ کیا ہے؟ نفس تمہارے نے تصویل کی ہے کہ اس کا راستہ یہ ہے کہ یوسف کو ہٹا دو۔ جب یوسف کو ہٹاؤ گے تم باپ کے محبوب بن جاؤ گے۔ پس محبوب ہونا برا نہیں ہے، لیکن محبوب بننے کے لیے جو راستہ اپنانا ہے وہ یہ ہے، اور یہی راستہ اپنا کر کیا کیا؟ کام برا تھا، لیکن برے کام کے اوپر نفس نے کیا کیا؟ پردہ اچھائی کا ڈالا، اچھائی کا پردہ ڈال کر تمہارے سامنے اس نے پیش کر دیا۔ جیسے ہی پیش کیا تم نے قتل یوسف علیہ السلام کو انجام دینا شروع کر دیا۔ پس تصویر کیا ہے؟ بری چیز کے اوپر نفس اچھائی کا پردہ ڈالتا ہے اور پھر انسان کو پیش کر دیتا ہے۔ جب پیش کرتا ہے تو یہ پہلے حال کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے، ایک مرتبہ انجام دیتا ہے، پھر لڑکھڑاتا ہے، انجام دیتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، اگلے مرحلے میں جب پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ملکہ بن جاتا ہے۔ ملکہ بننے کے بعد اس کا قرب ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر درجہ بن جاتا ہے، انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، ہاں کبھی کبھی انسان مکروہ انجام دیتا ہے، مکروہ انجام دینے کے بعد اگر اس کو ٹوکا جائے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کوئی حرام ہے، کوئی اس میں عذاب ہے، نہیں ہے، سامنے والے کو خاموش کرا دیتا ہے۔ یہی مکروہ کا تکرار پھر کیا بنتا ہے؟ آہستہ آہستہ گناہ صغیرہ تک انسان کو لے کے آتا ہے۔ گناہ صغیرہ کا جب تکرار کرتا ہے آہستہ آہستہ معاصی کبیرہ پہ آ جاتا ہے۔ معاصی کبیرہ پہ جب آتا ہے اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اب اس کے بعد پھر گناہ کا قرب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمونہ عرض کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں
ایک لعین جو مامور تھا اس ہارون لعین کا، تو اس کو اس نے رات کی تاریکی میں بلایا اور کہا کہ تم میرے کتنے مخلص ہو؟ کہا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جتنا ہوں۔ تو کہا اپنا اخلاص ثابت کرنے کے لیے کیا کرو، اپنے غلام سے کہا اس کو لے کے جاؤ، اور کہا جو یہ تمہیں دستور دیتا رہے کرتے رہو۔ اور جا کے کہتا ہے کہ میں ایک زندان کے پاس مجھے لے کے گئے، زندان کا دروازہ بند تھا، تاریک تھا، اور اس میں اہل بیت کے متعدد افراد، سینکڑوں کی تعداد سے زیادہ زندانی تھے۔ تو اس غلام نے حکم دیا کہ ہارون نے یہ کہا ہے کہ ان کا قتل عام کرو۔ سب کا قتل عام کیا۔ سب کا قتل عام کرنے کے بعد اب کیا ہے، اصلاً اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے۔ آہستہ سے یہ کام کرنے کے بعد کیا ہو گیا، مایوسی کی حد تک جا پہنچ، کہا کہ جس نے اتنے مظالم انجام دیے اب وہ رحمت خدا سے دور ہے۔ یہ مایوسی کہاں سے آئی؟ یہ مایوسی اس کے وجود کا حصہ بنی۔ کیوں؟ صغیرہ، صغیرہ سے کبیرہ، کبیرہ سے بعد درجہ، درجے کے بعد بالکل اب کیا ہے، جیسے قرآن ذکر کرتا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ہو کرو انذار، فرق نہیں کرتا، اچھی بات کرو کوئی فرق نہیں، بری بات کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جب اس حالت میں انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ عالم دنیا ہے۔ عالم آخرت میں کیا ہوگا کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا شور مچائیں گے، خدا کی طرف سے جو آواز آئے گی وہ کیا ہے؟ اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو تو بھی یہی ہے، صبر نہ کرو تو بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی سواء علیہ کا نمونہ عملی ہے، نمونہ خارجی ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ اگر دنیا میں انسان کی حالت یہ ہو جائے تو جہنم میں اس کی وجودی حالت کیا ہوگی کہ سواء علیکم اصبروا او لا تصبروا، فرق نہیں کرتا ہے، شور مچاؤ تو بھی یہی جگہ ہے، چپ رہو تو بھی یہی جگہ، یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ لہذا تصویل یہ ہے کہ اس انسان کے اندر جو نفس ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ آہستہ آہستہ خواہشات انسانی کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کرنے کے بعد آہستہ آہستہ انسان ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نفس کیا بن جاتا ہے؟ نفس مسولہ، تصویل کرنے والا، کبھی کو اچھا بنا کر پیش کرنے والا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، یہ تمہارے نفس کی تصویل ہے کہ حسد کو تمہارے نفس نے تمہارے اندر زیبا خوبصورت بنا کر پیش کیا کہ تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو، جس کا راستہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو راستے سے ہٹا دو۔ یہ تصویل ہے۔ خوب تصویل جب تم نے کی ہے، تمہارا الگ انجام ہے، میرا الگ امتحان ہے۔ خوب تصویل کے نتیجے میں اب کیا ہوگا؟ حضرت یوسف مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ ایک تمہارا کام ہے کہ جس امتحان میں تم مبتلا ہو، تم تصویل کی دنیا میں جا رہے ہو اور میں صبر کی دنیا میں آزمایا جا رہا ہوں۔ میں کیا کروں گا؟ فصبر جمیل۔ ایک تمہارا امتحان تھا، تم نے کس طرح سے پاس کیا، اب ایک میرا امتحان شروع ہو رہا ہے، میں اس میں کس طرح سے کامیاب ہوتا ہوں۔ بس یہی نفس جو مسولہ ہے ہر انسان کی ذات کے اندر موجود ہے، اور ہر انسان میں مثال اس لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا سا گریز کر رہا ہوں کہ مطلب جو ہے وہ کہیں زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ واللہ دیکھیں ہمارے اپنے اس میں دیکھنا چاہیں تو یہی جو بیت المال ہم چپاول کر رہے ہوتے ہیں، یہ نفس تصویل کا شاہکار ہوتا ہے۔ توجیحات کر کے حلال بنا کے پھر چپاول کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی روایات میں جائیں گے انشاءاللہ، روایات جب اس میں پہنچیں گے تو معصوم کی تعبیر ہے کہ جو ایک ریال یعنی ایک پیسہ بھی بیت المال سے ہمارا لے کے حلال سمجھ کے کھاتا ہے، کہ اس کے جہنم کے لیے وہ ایک پیسہ ہی کافی ہے۔ وہ ہماری نفس کی یہ کارستانی ہے، کیا کرتے ہیں؟ ہزاروں توجیہیں کر کے اس کو حلال بنا کے پھر اپنی زندگیوں میں لے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آثار وضیع آہستہ آہستہ پھر انسان کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کے درد اور طرح طرح کی بیماریاں اس کی زندگی میں جب رونما ہوتی ہیں، اب پھر ان کی بھی توجیہ کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ تھوڑا سا اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ذرا زیرو رو کرے کہ میں کس طرح سے کر رہا ہوں۔ بس تصویل ہر انسان کی زندگی میں ہے، ہر انسان تصویل کے مورد میں معرض ابتلا میں ہے۔ اب وہ ابتلا دیکھتے ہیں کہ کس حد تک انسان اپنے آپ کو راہ خدا پہ گامزن کرتا ہے یا راہ
شیطان پیغام زن کرتا ہے. البتہ تسویل درمیانی راستہ ہے، کیونکہ بات ہماری اس میں نہیں ہے، ضمناً یہ بات آئی اس لیے عرض کیا ہے. پس تسویل کیا ہے؟ وہ آخری صفت جو انسان اپنی ذات کے اندر درجہ کی صورت میں نمایاں کرتا ہے، اور اسی صفت کے بل بوتے پہ کل قیامت کے دن پہچانا جائے گا. دنیا میں ستاریت کے نتیجے میں خدا نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور جیسے یہ پردہ مادیت ہٹے گا، جس تصویر کی منزل پہ ہم پہنچے ہوں گے ویسی تصویر ہماری ہم نے خود مکمل کر لی ہے، اسی تصویر کے ساتھ قیامت کے دن ہمیں ظاہر کیا جائے گا. جب تک عالم دنیا میں ہے یہ فرصت خدا نے رکھی ہے. کئی ایک دروازے ہیں، توبہ کا دروازہ ہے، شفاعت کا دروازہ ہے، توسل کا دروازہ ہے، مغفرت کا دروازہ ہے. ان تمام تر امور اور وسائل کے ذریعے آہستہ آہستہ انسان اپنی شکل تصویر سے گرا کر نفس مطمئنہ اپنے آپ کو بنا سکتا ہے. جس طرح کہ جناب حور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تصویر کی دنیا میں قعر جہنم میں پہنچا ہوا تھا اور بدترین تصویر اپنی بنا کر دنیا میں تھا، ایک لمحے میں جب توبہ نصوحہ کی تو ساری برائیاں ختم کر کے ایک ہی لمحے میں توبہ نصوحہ کے نتیجے میں جا کر خوبصورت ترین اپنی تصویر بنا کر میت امام حسین پہ فائز ہوا، اور رہتی دنیا تک دوسرے بشریت کے لیے نمونہ عمل بن گیا. سلسلہ کلام جاری ہے انشاءاللہ، بعد میں جو مطالب ہیں انشاءاللہ آ جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین.